سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شرافت نفسی ہے کہ کچھ لوگ جاگتے رہیں اور ان تاریخوں کو یاد کرتے رہیں، ان ہستیوں کا ذکر کرتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری اکثریت ٹوٹ پڑے، کوئی ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ اکثریت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو اکثریت پسند نہیں، اللہ کو اقلیت پسند۔ قدرت، جب یہ لفظ ہم کہتے ہیں قدرت، اختیار، مالک تو وہ ہے جس چیز کو چاہے جب تبدیل کر دے، بدل دے۔ کائنات کی اکثریت اللہ کی ہوتی اگر وہ چاہتا۔ کیا لوگ یہ سمجھے میں کہ اللہ کو کمزور ہو گیا؟ نمرود و شداد و حامان و فرعون کی طرف اگر اکثریت چلی گئی تو اللہ کیا مجبور ہو گیا؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ وہ سب کو کنورٹ کر سکتا ہے اپنی قدرت سے، ایک سیکنڈ میں غرق کر سکتا ہے سب کو، جہنم میں بھیج سکتا ہے اور اپنی اکثریت دکھا سکتا ہے، اور انسانوں کو فنا بھی کر دے تو پوری دنیا کو اپنے ملائکہ سے بھر سکتا ہے، انسانی شکل میں نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار کہتا ہے جب چاہو نئی مخلوق لے آؤ، تم کیا ہے، تم کیا ہو، تم کیا ہو۔ ان سارے اختیارات کے باوجود اتنا اقلیت پسند ہے کہ اسلام کا آغاز دو آدمیوں سے کر رہا ہے، محمد اور علی۔ اتنا اقلیت پسند ہے کہ اتنی بڑی طاقت عیسائیوں کے مقابلے میں 5 اشخاص کو بھیج رہا ہے۔ اتنا اقلیت پسند ہے کہ مسلمانوں کی فوج در فوج پھیلی ہوئی ہے سینکڑوں زمینوں تک اور میلوں تک، اور 72 کو کربلا میں پسند کر رہا ہے۔ پھر میں جب دوہراؤں قدرت، اس کی قدرت کیا، اس کی قدرت اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ امام حسین کی 5 کروڑ کی فوج بنا دیتا۔ ارے تھا اس کے اختیار، نہیں ہے اکثریت پسند۔ حق کے راستے پر 5 آدمی پسند ہیں، 5 آدمی پسند ہیں، تو 5 کتنے مشکل ہیں، 2 کتنے مشکل ہیں، 72 کتنے مشکل ہیں کہ نتھار کے لاتا ہے تو نتھری ہوئی اقلیت پسند ہے۔ تو مجلس حسین کی مجلس حسین کہ ہر تاریخ کون یاد رکھ رہا ہے؟ 5 کو یاد ہے، اللہ کو پسند ہے، 10 کو پسند ہے، بہت اچھا ہے، 100 کو پسند ہے، بہت اچھا ہے، 200 ہے، اچھا۔ لیکن مجلس تو 2 آدمیوں سے بھی ہو جاتی ہے، مجلس تو اکیلے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان بکروں کے اور گائے اور بچڑے کے چکر میں اتنی بڑی شہادت کو بھلا دیں۔ بنی اسرائیل بچڑے پوج رہے تھے، ہندو گائے کی پوجا کرتا تھا، یہ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ گائے والا سورہ قرآن میں کیوں آیا؟ پتہ ہے آپ کو کیوں آیا؟ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کر رہے تھے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اللہ نے ان سے گائے کٹوائی، تیار نہیں تھے اس کام کے لیے، تیار نہیں تھے۔
اس لیے گائے کا سورہ آ گیا. لیکن کیا ان چیزوں کا، بنی اسرائیل کی چیزوں کا اور فلاں چیزوں کا فلاں چیزوں کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ارے محمد کی بات کرو، ان کے گھر کی بات کرو، ان کی قربانی کی بات کرو، ان کے افکار کی بات کرو. قیامت تک اس کو جانا. کون وہاں محشر میں پوچھے گا کتنے بچڑے، کتنے گائے، کتنے بیل، کتنے بکرے؟ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ مسلم کی مجلس میں گئے تھے. یہ پوچھا جائے گا. دیکھیے سمبل ہوتا ہے ایک بڑا سوال، اس کے پیچھے بس اللہ کہہ دیتا ہے یہ ایک سوال، اس کے پیچھے لاکھوں سوال پوچھے جائیں گے اسی سے متعلق. بس کہہ دیا اس نے قرآن میں ایک سوال کریں گے. ایک ہی سوال ہے اللہ کا محشر میں، ایک سوال. پورا قرآن ڈھونڈ ڈالیے، ایک سوال کریں گے خلقت سے. کیا؟ ولایت علی. اب وہاں اللہ یہ نہیں پوچھے گا اذان میں تشہد میں ولایت علی، جہاں جہاں اس کا موقع ہے کہا تھا. ذرا یہ تو سوچو کہ اللہ اپنے بارے میں نہیں پوچھ رہا. توحید 1,24,000 انبیاء سوال کریں گے ولایت علی. تو معرفت ہی نہیں سمجھے کہ کیوں یہ سوال کیا جائے گا، اس کی اہمیت کیا ہے ولایت علی. آپ اسی میں الجھے ہوئے، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں. پورے رمضان ذاکروں نے پڑھا ولایت علی، پڑھو تو شوش میں. عید آئی تو ظاہر ہے عید پہ تو قبضہ مقصرین کا ہے. اچھا وہی مجمع جو یہاں سن کے گیا تھا کہ تشہد میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے، وہی وہاں نماز پڑھ رہے. ان سے انہوں نے کہا غلط، نہیں پڑھنا چاہیے. تو وہ ہماری بھی سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں. قابل تعریف ہے شیعہ، سب کی سن لیتے ہیں. بھائی سب کی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے ضمیر رکھ کر کہتے پڑھ لو. فرقان حیدر آبادی صاحب کہہ رہے تھے پڑھ لو، اور وہ فلاں صاحب کہہ رہے نہ پڑھو. تو بھائی نہ ہم ان کو ٹوکتے ہیں نہ ان کو ٹوکتے ہیں. جو آپ کا دل چاہے کریے، جو آپ کا دل چاہے کرے، تو سب کی سن لیتے ہیں. اور چونکہ دو کان ہیں، اب اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے موہی جو واقعی پڑھ لیتے. اچھا اب ایک نئی وبا چلیے. ہم مانتے ہی یہ ہے ہی نہیں، بحال کو مانتے ہی نہیں، اصول کا بھی مانتے ہی نہیں، استفسار مانتے ہی نہیں، کنز المال مانتے ہی نہیں، تبری مانتے ہی نہیں، قادر. ارے کچھ نہیں مانتے. قرآن تو مانتے ہو، قرآن تو مانتے ہو. کسی کتاب میں ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں معلوم. قرآن کا حکم ہے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو. قرآن میں ہے شہادتین، اور عربی کے قاعدے کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ 3 تک جمع ہے شہادتہ. تو اس میں جو شہادتیں 3 شہادتیں چھپاتے ہیں اللہ ان سے لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. معصومین کا ارشادات ہے بھرے پڑے ہیں کہ جیسے ہی کہو لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد کہو محمد تم پر واجب ہے کہ فوراً کہو علی ولی اللہ. تو چاہے اذان میں ہو یا تشہد میں کہنا واجب ہے، کہنا واجب ہے. ہم تو کہتے رہیں گے
ہم تو کہتے رہیں گے، اسی لیے کہتے رہیں گے کہ ایک آیت نہیں ہے قرآن قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول ان کافروں سے کہیے کہ آپ کی رسالت پر دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ ہے ایک علی ہے، ایک اللہ ہے ایک علی ہے۔ تو جو رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور اللہ اس گواہی کی گواہی دے رہا ہے، تو کوئی گواہی توحید کی پوری کیسے ہوگی اگر علی نہ ہو؟ ایک سما ہے یہ ہمارے لیے کہ شیعہ کہتے ہیں یہ نہ کہو، یہ بڑا لطف ہے ہمارے لیے۔ ہم برا نہیں مانتے، ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، ہمارے دل میں بات کھلتے ہیں۔ کہا تو بڑے ڈال کے توڑے بنے بیٹھے تھے، ہمیں تو پتا ہی نہ چلتا کہ ہم نے کون کیا دشمن۔ دیکھیے ایسا دشمن جو سخت ترین دشمن ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ رہنما مانتے ہیں، اس کو اگر سمجھنا ہے تو کٹر دشمن سے پوچھیے، کٹر دشمن سے پوچھیے۔ دشمن کہہ رہا ہے کوفے میں بیٹھ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، دشمن کہہ رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے دشمن۔ دلیل سنیں گے تو آپ دنگ ہو جائیں گے۔ دشمن کہہ رہا ہے ہمیں یقین ہے حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ لوگوں نے کہا کس طرح کہتے ہو کہ نہیں کریں گے؟ کیسا یہ کہ حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے۔ پتہ چلا نا باپ نے کسی کی بیعت کی تھی نہ بیٹا۔ یہ تھا ماحول کو لوگ جب تک نہیں سمجھیں گے تو آج کی تاریخ تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھ میں آئی۔ اتنی مضبوط حکومت بنا لی تھی بنی امیہ نے، اور چونکہ شام میں بنائی تھی، شام کی اکثریت عیسائی ہوئی، تو اب عیسائی عوام کو قبضے میں رکھنے کے لیے ان کے بڑے آدمی کو قبضے میں رکھنا تھا۔ اس کا نام تھا سر جون۔ سر جون سب سے بڑا مشیر تھا، اور بڑھتے وقت معاویہ نے کہا تھا یزید جب مصیبت آئے تیرے اوپر اور معاملہ حکومت کا حل نہ ہو رہا ہو، سر جون سے مشورہ کرنا۔ سلیب لٹکائے رہتا تھا سر جون گلے میں۔ سر جون نے ہی مرتے وقت اپنی سلیب اتار کر مرحوم ہونے والے کے گلے میں لٹکا دی، یہ کہہ کے یہ تعویذ ہے، اس سے شفا ہوگی۔ اور رسول اللہ نے کہا تھا نہیں مرے گا جب تک گلے میں سلیب نہ لٹک جائے۔ ہر تاریخ میں یہ رسول اللہ کا بیان موجود ہے۔ سلیب لٹکی اور مرا۔ اب ظاہر مصیبت تو آئی نا، کیا اطلاع آئی کہ حسین سفر میں ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا ہے کوفے کی طرف۔ نعمان بن بشیر وہاں کا گورنر ہے،
بلایا اس نے سرجون کو اور کہا کہ اب کیا ہوگا؟ ابو طالب کا پوتا، عقیل کا بیٹا کوفے پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ پورا علاقہ نکل جائے گا۔ سوجن نے کہا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہو کے تیرے سامنے آئے اور وہ کچھ کہے تو مانے گا؟ کہا بالکل مانوں گا۔ جیب سے پرچہ نکالا، کہ یہ تیرے باپ نے تحریر لکھی تھی کہ اگر کوفے میں کچھ گڑبڑ ہو تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کرنا، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ خوش ہو تحریر کو پڑھ کے خوش ہو گیا۔ اس وقت ابن زیاد بصرے کا گورنر بنا، فوراً خط لکھا بصرے سے نکل، بصرے کی گورنری بھی تیرے پاس اور کوفے کی بھی تیرے پاس۔ وہیں تقریر کی اس نے کہا میں اپنے بھائی کو قائم مقام بنا رہا ہوں بصرے میں اور میں کوفے جا رہا ہوں، دونوں گورنریاں میرے پاس ہیں، اور جس نے میرے بھائی کے خلاف آواز اٹھائی اس کے گھر کو تباہ و برباد کر دوں گا اور عورتوں کو قیدی بنا۔ دھمکی دے کے بصرے سے نکلا اور چالاکی کی، چالاکی مکاری عیاری، یہ تو سب چونکہ شیطان حلول کر جاتا تھا، دشمنان اہل بیت میں شیطان حلول کرتا تھا، پورا مجسم اتر جاتا تھا۔ آپ تو یہ سنتے نا شیطان نے فلاں کو بہکا دیا، یعنی قریب سے گزر گیا، یہاں اسے بڑا کام باریک کرنا پڑتا تھا تو اندر اتر کے کام کرتا، خوب مضبوط بنا تو حلول کیا ہوا شیطان۔ تو وہ لباس پہنا جو بنی ہاشم پہنتے تھے، کالا امامہ، کالی اباد، پٹکا اور اماری میں بیٹھا ہوں۔ اور ظاہر شکل تو بس جو لکھی اتنا بدصورت تھا، اتنا بدصورت لکھا ہوا، اتنا بدحیت کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ شکل دیکھ کے گھن آتی، سور اور کتے سے مشابہ تھی شکل۔ یہ تمام تاریخیں اچھا کوئی یہ کہ بھئی تاریخ ابو الفدا اور تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد، یہ کہاں آپ گھومتے پھریں گے؟ ایک چھوٹی سی کتاب بتاتا ہوں، اسے ضرور پڑھیے، اس میں بہت سی باتیں آپ کو ایسی ملیں گی نیٹر کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کتاب کا نام ہے خلافت اور ملوکیت، مصنف ہیں مولانا ابو الاعلی مودودی، امیر جماعت اسلامی۔ جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ میں خلافت اور ملوکیت سے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ، اور یہ پورا چیپٹر انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے خلافت اور ملوکیت کا، کمپیوٹر کھولیے اور پڑھ لیجیے، جب ہے موجود کتاب بھی ہے، لے آئیے بازار سے پڑھ لیجیے۔ وہ دھجیاں اڑائی ہیں مولانا مودودی نے ابن زیاد کی اور اس کے باپ زیاد کی، کہ آپ کتاب پڑھ کے پورا شجرہ لکھا ہے مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت کی، باپ اور بیٹے دونوں کا۔ اب یہ نہ ہو کہ مولانا کی کتاب پڑھ کے آپ یہ کہہ دیجیے یہ فحش باتیں مولانا لکھتے تھے۔ ارے بھائی یہ تاریخ ہے، سب لکھا جاتا ہے۔ فحش لفظ آپ نے سن لیا، آپ کو اس کے معنی نہیں معلوم، اس کے معنی نہیں۔ فحش کے معنی ہے جو نہ ہو اور کہا جائے، یہ فحش ہے، اور جو حقیقت ہو نہیں سمجھا۔ ایک آدمی اچھا بھلا ہے، اچھا بھلا ہے، آپ نے اس کی چیڑ بنا لی تو کدو ہے، وہ کدو نہیں ہے، یہ ہے فحش بات، یہ ہے فحش بات، نہیں سمجھا۔ ایک آدمی بیمار نہیں ہے، آپ نے کہی تو بیمار ہے، شکل سے مریض نہیں ہے، دونوں آنکھیں آپ نے کہا اندھے ہو، یہ فحش ہے، اور اگر واقعی اندھا یا کانا ہے اور آپ نے کہا یہ فحش نہیں۔
یہ فحش نہیں. بنی امیہ کیا تھے جو تھے، اگر وہ کہہ دیا تو یہ فحش نہیں ہے، یہ حق ہے. اور یہ قرآن کی آیت سورہ نون والقلم کی 13ویں آیت ہے. اتل بعد ذالک زنین. زنین اسے کہتے ہیں جو بد نسلہ ہے، اور قرآن کہتا ہے جو رسول کے دربار میں بدتمیزی کرے وہ زنین ہے. پڑھیے سورہ نون والقلم، اور 13 معنی زمین کے لکھے. ہم نے تو ایک ایسا لفظ کہہ دیا جو ادب کا ہے، لیکن ادب عالیہ کے جو الفاظ ہیں وہ لغت میں دیکھے گا تو بڑا لطف ہے. ادب عالیہ. تو اب دیکھیے اس نے چالاکی کیا کی. اس کو پتا ہے کہ کوفے میں حسین آنے والے، کوفے والے خط لکھ چکے ہیں اور سب کو انتظار ہے حسین آنے والے. تو سرے شام یعنی مغرب کے قریب داخل ہوا کوفے میں. تو مجمع تو انتظار میں اب حسین کی سواری آئی. یہ ہماری لے کے داخل ہوا. مجمع کہہ رہا ہے فرزند رسول مرحبا، فرزند رسول مرحبا. سب حسین سمجھ رہے. کوفے کے عوام ایسے تھے کہ کوئی پہچان، کوئی چیز، کچھ ایسی عقل مندی والی بات نہیں کہ دیکھ لیتے کہ اس سماری میں ہے کون. بس سمجھ لیا حسین آئے تو آ گئے. آپ دیکھیے کمکلی دیکھیے کہ سنا تو ہوگا کہ اکیلے نہیں آئے ہیں، پورا کارواں چل رہا ہے، پورا خاندان چل رہا ہے. تو پتہ چلا معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی تو ادھر ادھر دیکھ کے کہتے عباس کدھر ہے، علی اکبر کدھر ہے. اب سمجھے اتنا ہم عزاداری میں اتنا زور دیتے ہیں یہ عباس ہے یا علی اکبر ہے، تاکہ محشر میں جب حسین کی سواری آئے تو کہیں ابن جان کو نہ سمجھ لیں. دارالامارہ کے پاس پہنچتا، وہاں سے نعمان بن بشیر جا کے کہتا ہے فرزند رسول دارالامارہ میں گھسنے کی کوشش مت کیجیے، آپ یہاں سے واپس جائیں، دارالامارہ کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور وہ جو 40,000 کا مجمع پیچھے اس کے آ رہا تھا فرزند رسول معاذ اللہ سمجھ کے، اب کیا کریں. ابن زیاد نے ہماری سے اپنے منہ سے نقاب ہٹائی اور کہا میں ہوں. تو پھر اس نے پہچانا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے. اب کیا کریں، جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر یہ گھس گیا. تو مجمع نے کہا لعنت، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد تھا، ہم سمجھے تھے حسین ابن علی. ایسے احمد کوفے والے آپ برا نہیں مانیں گے. پکی بات کیجیے تو ایک بات کہوں گا، آپ شامل نہیں ہوں گے اس میں، یہ میں وعدہ کرتا ہوں. کراچی اور کوفہ 61 ہجری کا ایک ہی ہے. زرداری صاحب آئے تو اتنا ہی مجمع، نواز شریف صاحب آ گئے تو اتنا ہی مجمع، اور عمران خان آ گئے تو اتنا ہی مجمع، چودھری افتخار آ گئے تو انتظار میں باہر اتنا ہی مجمع. یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ معاملہ کیا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے.
تو کیا کوفے میں سب شیعہ رہتے تھے؟ اب جملہ تو سنیے، کراچی میں کیا سب شیعہ رہتے ہیں؟ ابھی وہ عام محرم کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شیعہ ہے، اور نمائش سے لے کے ایرانیان شیعہ 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 بس شیعہ ہی۔ یہ خوش فہمی دے کے وہ آواز آئی سنی کی، انہوں نے بتایا کہ سنی بھی ہیں لولو کھیل کے، شاہی نواب صاحب نے بتایا اجازت شیعہ سمجھتے ہیں شیعہ، حالانکہ اس جلوس میں سنی بھی ہوتی، جوڑتے ہی نہیں سنیوں کو، اس دن عاشور کے دن چہلم کے دن سنیوں کو شیعہ جوڑتے ہی نہیں۔ وہ تو جب بم کا دھماکہ ہوا تو مرنے والے زیادہ سنی تھے، تو پتہ چلا لوگوں نے کہا اچھا وہ جنگ کا صحافی بھی تھا فہیم، اس کے بچے بھی مرے، اور وہ ساجد کی بھاوج بھی تھیں، اور وہ بھی تھی، وہ بھی سنی وہ بھی سنی، انہوں نے سبھی لگائی ہوئی تھی، وہ تبرک بانٹ رہے تھے، وہ تبرک بانٹ رہے تھے، ارے وہ سب سنی کر رہے تھے۔ اچھا سنی آتے ہیں جلوس میں، بھئی یہ باتیں نہ اس کی شرح کی ضرورت ہے، مختصر کہ یہی تھی کوفے والوں کی بات۔ جب چاہتے تھے کوفے والے برا نہ ماننا، جب چاہتے تھے کوفے والے شیعہ بن جاتے تھے، جب چاہتے تھے سنی بن جاتے تھے۔ یہ ہے مسئلہ کوفے کا۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ بھائی کراچی میں تو پھر بھی کچھ سروسیں نکل آتی ہیں، کچھ کام دھندا ہو ہی جاتا ہے۔ کوفے میں کوئی کام دھندا ہی نہیں تھا، انتظار میں بیٹھے کوئی لڑائی ہو تو سپاہی بنا کے بھیجا جائے تو پیسے ملے، تنخواہ ملے اور مال غنیمت ملے۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے، اسی لیے تو امام حسین کو خط لکھا تھا، بہت دن سے کوئی لڑائی نہیں، انکم نہیں ہو رہی، حسین لڑیں گے تو تنخواہ یا حسین دے، اور نہیں حسین دیتے تو پھر ہم یزید کے پاس چلے جائیں گے، وہاں تو تنخواہ ملے گی۔ جیسا پیچھے پیچھے حسین کے پیچھے پیچھے لشکر بناؤ تنخواہیں لو، امام حسین نے کیوں آ رہے ہو؟ یعنی حسین بتانا چاہ رہے تھے جو میں اپنے سپاہی لے کے آیا ہوں یہ تنخواہ دار نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا حسین نے واپس کر دیا تو سب ابن جہاد کے پاس پہنچ گئے، چوریوں میں پتھر بھر کے وہی کربلا میں آ گئے۔ یہ نہیں پتا وہ شیعہ تھے کہ سنی، ہم کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ آج کے شیعوں سے رسول اللہ کے دور کے شیعہ، علی کے دور کے شیعہ، امام حسن کے دور کے شیعہ، 10ویں امام کے دور کے شیعہ، امام مہدی کے شیعہ، سب کو ملایا نہ کیجیے۔ 61 کے شیعوں کو سمجھیے کہ 61 کے شیعہ کون ہیں۔ 61 سے شیعوں کی پہچان بتا رہا ہوں۔ سن 61 ہجری میں اس کو شیعہ کہتے تھے جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے، غدیر والا پہلا مانے۔ ارے پوری مملکت علی کو چوتھا مانتے تھے، اس کے شیعہ کوئی بھائی نہیں، کل 72 نکلے جو علی ولی اللہ کہتا۔ اور اس 72 میں ایک مسلم بھی ہیں، ایک مسلم بھی ہیں، اور خانہ کعبہ سے چلتے چلتے لڑائی کی صورت تو کعبے میں پیدا کر دی گئی، خانہ کعبہ میں۔ ابھی حج پورا نہیں ہوا، حج کا دن 9 ذی الحج ہے، اور فرزند رسول 8 ذی الحج کو دعائے عرفہ پڑھ کے نکل رہے اور عرفات میں پہنچ گئے۔ لوگ حیران، فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں حج کو چھوڑ؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہاں اس سال حاجی نہیں آیا، سپاہی آئے ہیں۔ یہ حیران نہیں بیٹھے ہوئے، حیران کے نیچے تلواریں چھوڑی ہیں، تلواریں چھوڑی۔
اور بس جب طواف کرنے لگیں گے تو چاروں طرف سے تلواریں نکلیں گی، ہائے، اور جب تلواریں نکلیں گی تو ہمارے خون کی چھینٹیں کعبے کی دیوار پہ جائیں گے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا حسین کا، نہیں چاہا کہ ہماری چھینٹیں خانہ کعبہ میں اچھل کر قرآن کے اس فارمولے کو باطل کریں کہ جو یہاں آ گیا وہ امن میں ہے، یہاں مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ اگر حسین شہید ہو جاتے مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کعبے میں کوئی جا کے مجھے نہیں پتا۔ ارے سامنے کی بات ہے، ہر ایک جانے والا سوچتا جب فرزند رسول کی جان وہاں محفوظ نہیں تو ہم وہاں ڈالے جائیں گے تو جائے امن قرار دیا حسین نے 8 ذی الحجہ کو، اور سب کو لے کر عرفات کے میدان میں آ گئے، احرام باندھے ہوئے، ہاتھ اٹھے حسین سے اور پوری دعائیں پڑھی، اور پیچھے عباس و علی اکبر اور محمد و قاسم آمین کہتے جاتے۔ کیا ہے دعائیں؟ خالص توحید، کیا ہے اللہ کی ہم حسین سنا رہے تھے، اور جب سوار ہو رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھ رہے تھے آج لچ تو صرف اتنا کا معبود مجبوراً تیرے گھر سے جا رہا ہوں بغیر طواف کیے، آواز آئی غیب سے، اے میرے حسین، جملہ سنیے جو حدیثوں میں لکھا گیا، اے میرے حسین، شہید کا رتبہ حاجی سے بلند۔ اگر حسین حج چھوڑ کے نہ جاتے شہادت دینے تو پھر یہ حدیث بھی نہ پتہ چلا شہید کا رتبہ اس لیے بلند ہے کہ اس کو بچانے جا رہا ہے، اس سے بچانے جا رہا ہے۔ اب آپ گھبرا جاتے ہیں کہ جس چیز کو بچانا ہے اسے چھوڑ کر کیسے بچایا جاتا ہے، تو اتنی جلدی دلیل دے رہا ہوں کہ شب ہجرت رسول کعبے کو چھوڑ کے گئے بچانے کے لیے، وہ نانا یرما تھا۔ انہوں نے ہجرت کر کے کعبے کو بچایا مکے سے، نواسے نے ہجرت کر کے بچایا کعبے، بچا ہوا ہے، محفوظ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تک ظہور مہدی نہ ہو اس وقت تک کوئی کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، محفوظ کر دیا حسین۔ یہ دوسری بات ہے کہ کعبہ حسین کے احسان کو نہیں بھولا، اس نے کہا بھائی اب تو ہم بھی سیاہ پوش ہوتے ہیں، اتارو ہم سوگوار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ فرزند رسول حج کیے بغیر چلے گئے، آج تک سوگوار۔ اور جو باہر نکلے تو گورنر مکہ کا حکم تھا لشکر کو کہ گھیر لو حسین کو، جانے نہ پائیں۔ تیز نکلے حدود حرم سے، کہاں آپ جنوں کو پائیں گے، میں تو بہت تیز جا رہا ہوں، کتنی بابا کریں گے آپ، کہاں سے کریں گے، میں خود ہی پہلے بابا کر لیتا ہوں پھر جملہ کہتا ہوں، اندر بابا کہہ لیتا ہوں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، میں سن ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ حسین جلدی حدود حرم سے نکلے، اس لیے کہ پتہ تھا لشکر آ رہا ہے اور حملہ کرے گا، اور حملہ ہوا، لشکر حسین سے حملہ ہوا، بیویاں ساتھ، بچے ساتھ، راستہ روکا گیا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حسین نے عباس کو اشارہ کیا، عباس کیا مطلب ہے یہاں پر عباس، آگے کچھ نہیں کہنا، یعنی حدود حرم ہے، تلوار نہیں نکلے گی، تلوار نہیں نکلے گی، اور اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سمجھ گئے، تو سب نے ہاتھوں میں تازیانے لے لیے، کوڑے لے لیے، اب سب کے ہاتھ میں کوڑے، اور اس طرح کوڑے چلائے فضا میں کہ گھوڑے
قافلہ جا رہا تھا اور یہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ حکم یزید پر ہم عمل نہ کر سکے. نکل گیا قافلہ، بڑھتا گیا اور پھر وہ منزل آئی. مسلم یہ خطائیں ہیں، 4000 یہ ہیں، 4000 یہ ہیں. تم جاؤ، یہ خط میں لکھ رہا ہوں، میں اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. اس کے ہاتھ پر تم نے اگر بیعت ہے تو میرے ہاتھ پر بیعت ہے. یہ اللہ کا صالح بندہ ہے. یہ فقیہ ہے. فقیہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، شریعت ہے. تو کو فقیہ کہا ہے کربلا میں حسین نے، یا مسلم کو یا حبیب کو. اے مرد فقیہ حضرت حبیب ابن مذاہب کے خط میں لکھا. چلے مسلم 2 بچے ساتھ، زوجہ سے رخصت ہوئے، 2 بچے زوجہ کے ساتھ. محمد اور ابراہیم کو خود لے کے بیٹے ساتھ آگے بڑھے تھے کہ ایک منزل سے واپس ہوئے. حسین نے کہا مسلم واپس کیوں آئے؟ کہ ایسا دل کہتا ہے کہ اب آپ کی شکل نہ دیکھوں. حسین آنسو بہا کے کہتے ہیں ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے میں اب تمہیں دیکھتی ہوں. بس جاؤ مسلم، اب مڑ کے نہ دیکھنا، اللہ کی راہ میں جاؤ. کوفے پہنچ گئے، مختار ثقفی کے گھر پہ قیام کیا اور مولا علی اور رسول اللہ کے جتنے پرانے اصحاب تھے سب آ گئے. پہلی ہی نماز کے بعد مسجد کوفہ میں 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اب مختار کے گھر سے ہانی کے گھر میں مسلم آ گئے. اور ایسے ابن زیاد آ گیا کوفے میں، اپنے غلام موکل کو کہا 6000 درہم کی رشوت دے کر کہ شیعہ بن کے گھوم کوفے میں اور پتہ لگا. وہاں اس زمانے میں شیعہ سے مراد علی والا بن کے گھوم، اور پتہ لگا مسلم کہاں ہے. سب کچھ پتہ لگا کے آ گیا، سب کچھ پتہ لگا. اب چونکہ ہانی بھی نہیں ہوا تو اب زیارت میں ان کا نام خصوصی طور پہ پڑھتے ہیں. اور جب حضرت مسلم کے روضے سے آپ نکلتے ہیں تو دروازے سے نکلیے اور سامنے ہانی کا 10 قدم کا فاصلہ ہے، ہانی اور جناب مسلم، اور دونوں کے روضے مسجد کوفہ سے دیوار سے دیوار جڑی ہوئی، اور اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے دارالعمارہ ابن زیاد کا جو محل تھا جو کھنڈر ہو چکا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ ہم ہانی تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سردار ہو کوفے کے بڑے قبیلے کے سردار، ہم آنا چاہتے ہیں. ہانی نے حضرت مسلم سے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ حجرے میں بیٹھیے اور جب میں اپنے سر سے امامہ اتار کے رکھوں تو آپ نکلیے گا اور نکل کے قتل کر دیجیے گا ابن زیاد. آیا بات چیت ہوئی، انہوں نے امامہ اتار دیا، لیکن حضرت مسلم باہر نہیں آئی. جب ابن زیاد چلا گیا تو ہانی نے کہا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ تمہیں نہیں پتا حدیث رسول سب کو نہیں یاد رہتی، گھر والوں کو یاد رہتی. حدیث رسول ہے کہ مومن کا کام نہیں ہے کہ دشمن کو دھوکے سے قتل کرے، وہ بے خبر بغیر مقابلے کے ہم لوگ کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک وہ مقابل نہ آ جائے. میں پیچھے سے آ کے باہر نہیں کر سکتا، میں اپیل کر لیتا ہوں. یہ وہ باریکیاں ہیں جہاں پر آپ لوگ
میں سے بعض لوگ یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا، تو یہ کیوں نہ کیا، یہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ سوال اٹھا کریں فوراً جواب خود ہی دے لیا کیجیے کہ ایسا انہوں نے اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ حکم الہی یہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر زندگی کی سانس میں تابع تھے حکم الہی اور حکم رسول کے، کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو جو حکم اللہ اور رسول کے خلاف نہ۔ اس میں پوری زندگی گزاری، ورنہ تو کیا فاتح نہیں بن سکتے تھے، تو کیا وہ کوئی مقبول خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، تو کیا نہیں بن سکتے تھے، اور بادشاہ نہیں بن سکتے تھے، سب کچھ بن سکتے تھے، لیکن یہ سب کچھ بننے نہیں آئے۔ حکم الہی کی پوری دنیا میں نشر و اشاعت کرنے آئے تھے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے۔ اور جب یہ اطلاع ہو گئی میلاد کو کہ ہانی ہی کے گھر میں مسلم چھپے ہیں، تو پھر ہانی کو بلوایا۔ ہانی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ گئے، ڈرتے تھوڑی قبیلے کے ساتھ گئے، اور ایسے میں ابن زیاد نے کہا کہ آپ نے مسلم کو اپنے گھر میں چھپایا کا کون کہتا ہے؟ تو وہ غلام موکل نکل کے آ گیا، اس نے کہا میں کہتا ہوں۔ وہ اسی وقت ہانی نے تلوار نکالی اور پہلا وار ابن زیاد کے سر سے کیا، 3 بار یہ ہانی ابن زیاد کو زخمی کیا، اور پھر موکل کو آگے بڑھ کر اس کے ایک ضرب لگائی۔ 12 جنگ شروع ہو گئی دارالامارہ میں، اور کافی ہانی کے ساتھی مارے گئے، اور پھر ہانی کو گرفتار کیا گیا، اور پھر بار بار ابن زیاد یہ پوچھتا تھا اب کہاں ہے مسلم، مجھے بتاؤ، تمہارے گھر سے نکل کے کہاں گئے، مجھے پتا بتا۔ تو یہ پورا تاریخ کا واقعہ ہے، ہانی کی زیارت ہے، واقعہ ہے، پوری شہادت ہے، اور اسے مرزا دبیر نے نظم کیا ہے مرثیہ۔ اور یہاں پر جو جواب دیا ہے ہانی نے ابن زیاد کو کہ دشمن کو مسلم کا پتہ دوں، اور اس کے بعد جو مصرع چھٹا مصرع بن کر دیا ہے وہ پڑھتا ہوں، جو ہر سال پڑھتا ہوں، کہ ہانی نے ابن زیاد سے کہا مر جانا کے بیٹے، تجھے مر جانا ہے، مر جانا کے بیٹے تجھے مر جانا۔ ایک مصرے میں پورا شجرہ ابن زیاد کا بتا دیا مرزا دبیر نے۔ مختار نامے میں تفصیل سے پڑھتا ہوں، جب مختار نامہ پڑھوں گا تو شرابی کر دوں گا، آج تو شہزادے کی مجلس سے آگے نکل جاؤں۔ ہانی کا سر کاٹ کے ابن زیاد نے دارالامارہ سے باہر پھینک دیا تاکہ دہشت پھیل جائے۔ دہشت پھیل گئی کوفے میں، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کا سر کاٹ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلم جہاں بھی جائیں گے انہیں پتا ہے کہ جس طرح ہانی مارے گئے میں کسی جگہ بھی قیام کروں گا تو اس کی بھی موت لکھی ہے، اس لیے مسلم نے کوفے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ چلتے جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی چلتے چلتے باب کندہ محلے میں پہنچتے ہیں، اور اس شاہراہ پہ چلے جا رہے ہیں، اور کوفے میں سناٹا ہے، ہر گھر کا دروازہ بند ہے، ایک شخص بھی شاہراہ پہ نہیں دکھائی دے رہا، گلی گلی باہر کوئی نہیں، سائیں سائیں شہر کر رہا ہے۔ باب کندہ کا وہ راستہ جا کے ایک جگہ بند ہو جاتا تھا، آگے راستہ ہی خالی، پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ اب جو واپس ہوئے تو یہ دیکھا کہ پورا شہر سائیں سائیں کر رہا ہے، لیکن ایک عورت اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، اور کبھی وہ اندر جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے، اور پھر اشارہ پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی مڑ کے ادھر دیکھتی، کبھی مڑ کے ادھر، وہیں جا کے بیٹھ گئے باہر اس کے مکان کے چبوترے پر پیر لٹا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو اس عورت نے دیکھا اور پھر کبھی کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ مسافر ہے؟ کہاں مسافر ہے؟ مسافر تاریخ نے اس عورت کا نام توآ لکھا، توئے واؤ عین
مد والی ہے دعا. اور یہ اشس کی بیوی اور اشس کی دوسری بیوی. پہلی بیوی سے جو بیٹے ہیں ان کے نام ہیں محمد ابن اشس، قیس ابن اشس، عبداللہ ابن اشس. اور اس سے جو بیٹا ہے اس کا نام ہے بلال ابن اشس. اور بلال دارالامارہ میں ملازم، ابن دار کا ملازم، مطلب جو بھی آئے گورنر ہو کے اس کا ملازم. کہ تو کس کا انتظار کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں. بہت دیر ہو گئی، پورا شہر سائیں سائیں کر رہا ہے اور حالات شہر کے صحیح نہیں. میرا بیٹا اب تک دارالامارہ سے واپس نہیں آیا، اس کا انتظار کر. لیکن تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہاں میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی گھر نہیں. کہ تجھے پتہ ہے زمانہ کتنا پورا شود ہے، مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تو اس طرح یہاں بیٹھے تو میرے گھر کو خطرہ ہے، اس لیے یہاں سے اٹھ جا. کہ اٹھ جاؤں گا لیکن تھوڑا سا پانی پلا دے. صبح سے میں نے پانی نہیں پیا، میں صبح سے پیاسا. کا کوئی عزیز رشتے دار کہاں؟ سب ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے. پر یہاں کچھ نہیں ہے. یہاں جہاں مسافر ہوتے وہ گئی جلدی سے اور جا کے ایک کوزے میں پانی بھر کے لے آئی. مسلم نے پانی پیا اور ایک آہ کی اور آسمان کو دیکھو. اس نے کہا پانی تم نے پی لیا، اب اٹھ جا، اب یہاں سے جا. کہ کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ جب یاس و حسرت اس نے دیکھا تو دعا نے کہا کہیں تم مسلم کے ساتھ تو نہیں آیا تھا؟ مسلم کا ساتھی تو نہیں ہے؟ تو تاریخ میں سر جھکا کے کہا میں ہی تو مسلم ہوں، میں ہی تو مسلم. ایک بار بھاگ کر گھر میں گئی، اندر جا کے ایک حجرے کا دروازہ کھولا، بستر بچھایا، اس پہ تکیا رکھا، قریب میں ٹھنڈا پانی رکھا، مصلی رکھا اور بھاگتی ہوئے آئی. کہ شہزادے میں نے سب انتظام کر دیا. آئی تشریف لائی. آپ مسلم ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل رسول ہمارے گھر کے دروازے پر آئے اور وہ واپس جائے؟ میں محبت کرتی ہوں آل رسول سے. میرا بیٹا ظالم و جابر کا غلام ضرور ہے لیکن میں محبت کرتی ہوں. آئی مسلم حجرے میں داخل ہوئے. اب یہاں سے سارا دعا کا بیان ہے، حدیثیں ہیں، اقوال ہیں کہ جیسے ہی ایک خالی حجرے میں دعا لے گئی مسلم کو، کہتے ہیں اس وقت جناب فاطمہ کی آواز آئی کہ ہم نے جنت میں ایک بہت خوبصورت حجرہ تیرے نام بخش دیا ہے. تو نے میرے لال کو جگہ دی ہے اپنے گھر میں. اور یہاں سے دعا کے بیانات ہیں کہ پوری رات اس حجرے سے جو فصیح و بلیغ تلاوت کی آواز تھی، دعاؤں کی آواز تھی، رات بھر مسلم نے عبادت میں گزاری، مصلی پر ہی رہے. اور رات کو جب بلال آیا تھا اور اس نے حجرے میں روشنی دیکھی اور ماں سے پوچھا کون ہے؟ کہ تو مت جا. ماں بیٹے سے کہا تو مت دے، اپنے کام سے رہ، سو جا، تھک کے آیا. نہیں میں دیکھوں گا. سمجھ گیا کہ ماں نے مسلم کو مان کیا. صبح ہونے سے پہلے
ابن زیاد کو خبر پہنچا دی میرے گھر میں ہے مسلم. بس بھائی تقریب ہو گئی اور میں نے آپ کو رحمت دی. 5-10 منٹ کی رحمت ہے اور تابوت برآمد ہوگا, ماتم ہوگا. نقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. ذل رضا صاحب بھی 2-3 شعر نوحے کے پڑھیں گے. ماتم کریے گا, فرصہ دیجیے گا. اور یہی ایک آپ کا تو امتیاز ہے کہ آپ ہر موقع پر تعزیت ادا کر دیتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑا نامہ اعمال کا ایک نورانی آپ کے پاس خزانہ جس میں کسی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ آپ سے پوچھا جائے. اتنا آپ کے پاس روحانی طاقت والا اعمال نامہ ہوگا. روحانی طاقت. صبح ہوئی, پونے پڑی تھی, سرخی تھی, سورج نہیں نمودار ہوا تھا کہ توا کے گھر کے چاروں طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز, اسلحے کی جھنکار. اب توا کہتی ہے کہ جس وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو اس وقت میں اس شہزادے کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ جس پہ سرخی چھا رہی تھی اور ایک بحالی آ رہی تھی, چہرہ سرخ ہو رہا. اور پھر وہ کہتی ہے کہ جو شان میں نے دیکھی ہے اس وقت کہ رات کو عبادت کے لیے مسلم سب چیزیں اتار چکے تھے. زیرہ پہنے تھے, جوشنین پہنے تھے, کمر میں تلوار تھی, کمر میں پٹکا تھا, پشت پہ سپر تھی, سب کھول کے رکھ دیا تھا. وہ کہتی ہے پہلی بار میں نے کسی ہاشمی جوان کو سپاہی پھر سے بنتے دیکھا. اور جیسے جیسے زیرہ بختر پہن کر, جوشنین پہن کر اب جو سپاہی نے کمر میں تلوار لگائی تو وہ کہتی ہے میں مسلم کی شجاعت دیکھتی رہ گئی کہ چاروں طرف سے گھر گھر گیا ہے, لشکر آ گیا ہے, محمد ابن اشعث آ چکا ہے 500 سپاہی لے کر, اور مسلم ہے کہ تیار تو کہتی ہے میں شہزادے کی کمر سے لپٹ گئی. اور میں نے کہا شہزادے میں تنہا آپ کو نہیں جانے دوں گی. 500 کا لشکر ہے اور آپ تنہا, بس آپ میرے گھر میں رہیے, میں آپ کی سپر بن جاؤں گا. کا تو میں شریعت محمدی پر عامل ہوں. ایک ہاشمی سے ہوتے ہوئے کسی عورت کے گھر میں نامحرم گھسائیں, مسلم کو یہ برداشت ہے. اس سے پہلے کہ کوئی سپاہی تیرے گھر میں ابن زیاد کا داخل ہو, مسلم باہر ہوگا تاکہ تیرا گھر محفوظ رہے, تیری چاردیواری محفوظ رہے, تیرے سر کی چادر محفوظ رہے. مسلم تم پر سلام, تم پر سلام. شریعت محمدی کو بچانے نکلے ہی ہو تم لوگ. تمہارے یہ بیانات منشور ہیں اسلام کے. اور تو کہتی ہے بار باہر پیدل تھے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی, تلوار لے کر سپاہی بڑے. کہتے ہیں میں نہ بھولوں گی کہ کس شجاعت کے ساتھ جیسے شیر اپنے شکار کو پکڑتا ہے, مسلم جو تلوار لے کر چلے تو جنگ ہوتی جاتی تھی, لشکر پیچھے الٹتا جاتا تھا, مسلم آگے بڑھتے جاتے تھے. میں مسلم کے پیچھے پیچھے لڑائی دیکھتے ہوئی آگے بڑھتی جاتی تھی اور میں نے دیکھا کہ چند لمحوں میں لشکر ختم ہو گیا اور مسلم للکار رہے تھے. 500 سپاہی گلیوں میں کاٹ کے پھینک مسلم فوراً اشعث کے بیٹے نے ابن زیاد کو پرچہ لکھا, لشکر اور بھیج. کا 2 گھنٹے ہو گئے, 500 سپاہی بھیجے تھے, ایک آدمی تجھ سے گرفتار نہیں ہو رہا ہے, میں گرفتار کر کے لیا تاکہ میں اس کو یزید کے پاس روانہ کروں.
کا تجھے نہیں پتا لڑائی ہاشمی زبان سے ہے، محمد کے گھرانے والے سے لڑائی ہے، اکیلا ہے تو کیا ہوا، شیر ہے وہ، اشجا ہے وہ، 500 سپاہی پھرا، تازہ دم سپاہی، پھر لڑائی شروع ہوئی، مسلم نے سب کو کاٹ کر پھینک دیا، اب 1000 ہو گئے جو مسلم کی ٹیک سے کٹ گئے، اس نے پھر پرچہ لکھا کہ لشکر جلدی بھیج ورنہ کوفے کا نقشہ بدل جائے گا، مسلم دارالامارہ تک آ جائیں گے اور پھر بعد میں تجھے پتا چلے گا کیا ہوا۔ تو اب ابن زیاد نے کاٹ کے لکھا اور کہلوایا کہ ایک آدمی سے، جملہ سنیے گا ابن زیاد کا، ایک آدمی سے تو فتح نہیں پا رہا، 1000 آدمی جا چکے، اگر اس سے بڑے بہادر کے پاس بھیجوں گا تو تیرا کیا حال ہے؟ تاریخ میں بریکٹ میں لکھا ابن زیاد کا مقصد تھا کہ جب حسین سے مقابل بھیجوں گا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ ابھی تو مسلم سے لڑ اور حسین سے لڑنے بھیج دیا تو پھر کتنے لشکر طلب کرے گا؟ یہ ہے جملہ ابن زیاد۔ لیکن اب انتظام سب تھا، اب لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے اور وہاں سے آگ کے گولے بنا بنا کے پھینک رہے تھے، گولوں میں مٹی کا تیل ڈالتے اس میں آگ لگاتے، پورا گولا مسلم کی طرف پھینکتے، چاروں طرف سے پتھر مارتے، نوکیلے بڑے بڑے پتھر چاروں طرف سے مارتے، کئی منزلوں پہ چھتوں پہ لگے ہوئے وہاں سے مار رہے تھے، نیچے لشکر تھا، لیکن جب مسلم نے دیکھا کہ مقابل لشکر بھی آ رہا ہے، لشکر بھی آ رہا ہے اور اوپر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تو تاریخ نے لکھا، پڑھ لیجیے گا تاریخ طبری، مقتل ابی مخنف، اور اگر بہت لیٹسٹ ابھی جلدی ہو دیکھنے کا حوالہ تو ابھی بنٹن رسالہ آیا رضوان زیدی کا، اس میں عابد قنبری مولانا نے مضمون لکھا ہے حضرت مسلم پہ، تیسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے یہ جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ مقتل ابی مخنف کا جملہ ہے کہ سپاہی کو کمر سے پکڑ کے پٹکے سے گھوڑے سے اٹھاتے اور اٹھا کے ایک ہاتھ سے 2 منزل پر پھینکتے، اور جب وہ اوپر جاتا تو 5 کو لے کے چلتا تھا۔ یہ ہے تاریخ، اور یہ ایک مقتل نے نہیں لکھا، 45 مقاتل نے لکھا ہے کہ اس طرح لڑا۔ تو اب جب ابن زیاد کو بھاگ کر لوگ بتاتے اور جب فوج طلب کی جاتی تو جملہ کہتا تھا کہ بس ہو گئی لڑائی، دن ڈھل رہا ہے، لے کے آ مسلم کو۔ تو اشعث کے بیٹے نے جملہ لکھا، کیا کوفے کے کسی سبزی فروش بنیے بقا سے لڑنے کو بھیجا ہے؟ یہ علی کا بھتیجا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، یہ شیروں کا شیر ہے، بہت بہادر، بہت بہادر۔ آپ کو پتا ہے کہ بہادری کی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میں مسلم کی بہادری کی دلیل اپنے بچوں کو سناؤں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت علی نے صفین کے 2.5 لاکھ کے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا تھا، ایک میمنہ تھا، ایک میسرہ تھا، ایک قلب لشکر تھا۔ میسرے تو امام حسن اور امام حسین تھے، لیکن میمنے پر حضرت مسلم تھے، قلب لشکر میں محمد حنفیہ تھے، لیکن میمنے پر مسلم ابن عقیل۔ اتنا اعتماد تھا مسلم کی شجاعت کے مولا علی، تو کتنے ہیں بہادر مسلم کہ حدیثوں میں ہے کہ عقیل کو دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے اور کہتے تھے عقیل تم سے محبت جو ہے نا مجھے وہ 2 وجہوں سے، ایک تو اس لیے کہ ابو طالب تم سے بہت محبت کرتے تھے، اور دوسری وجہ تم سے محبت کی ہے کہ تمہارا بیٹا کربلا میں 61 ہجری میں میرے حسین کی مدد کرے، میرے حسین کا ناصر۔ تو مسلم کے سارے حالات رسول اللہ نے بتا دیے تھے، مولا علی کو بھی، جناب عقیل کو بھی، امام حسین کو بھی سب کچھ معلوم تھا۔ اور پھر وہ سازشی ذہن یہاں تک آئے کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس پہ خس و خاشاک جھاڑیاں ڈال دی جائیں، ایسا لگے کہ راستہ ہے،
اور اس طرف لڑتے ہوئے سپاہی بڑھتے جائیں، جب گڑھے کے قریب پہنچے 2 حصوں میں بٹ جائیں، اور مسلم جب آگے بڑھیں تو وہاں گڑھے میں گر جائیں۔ اور ایسا ہی کیا، گڑھا کھود کے اس کو پاٹ دیا اور لشکر پیچھے ہٹتا گیا، اور مسلم جب وہاں تک پہنچے تو اس گڑھے میں گر گئے۔ جب گڑھے میں گر گئے تو اب میں بیان نہیں کر سکتا، اور نہ میرے پاس لفظوں کی طاقت ہے، اس لیے کہ مسلم گڑھے میں تھے اور سپاہیوں نے اپنے نیزے چاروں طرف سے بہت زخمی ہو گئے، بہت اور ایک پتھر دہن پہ جو آ کے لگا تو دہن سے لہو گرنے لگا، دہن زخمی ہو گئے۔ اور پھر جب مسلم کو لے کر چلے تو بازوؤں کو رسی سے باندھ کر، لیکن عالم یہ تھا شیر کا کہ کئی آدمی دونوں طرف سے رسیاں کھینچتے تھے، چلنے میں اتنی طاقت تھی مسلم کے کہ ایک دو آدمی سنبھال نہیں پا رہے تھے، اور سینہ تانے ہوئے، سر کو اٹھائے ہوئے دارالعمارہ کے دروازے میں جو داخل ہوئے تو دیکھا پانی کی سرائیاں بھری رکھی ہیں، پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں، صبح سے لڑ رہا تھا، میں نے پانی نہیں پیا، پیاس لگی۔ ایک سپاہی کوزے میں پانی بھر کے لایا، ہاتھ تو دونوں طرف سے کھینچے ہوئے تھے رسی سے باندھ کر، پلا مجھے پانی پلا۔ اس نے کوزے کو دہن کے قریب کیا، جیسے ہی کوزہ منہ کے قریب آیا، آگے کے دانت کوزے میں گرے، پورا کوزہ خون سے بھر گیا۔ جملہ سننا، آسمان کو دیکھ کر کا پروردگار ایسا لگتا ہے اب نصیب میں پانی نہیں ہے۔ بھائی کربلا کا شہید ہے، کربلا میں تو سب کو پیاس آ جانا۔ پھر مسلم نے پانی نہیں پیا، پانی اور ابن زیاد کے سامنے مشکل کسے ہوئے جب لے کر آئے تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا امیر کو سلام نہیں کیا؟ کیا کہتا ہے یہ ملعون ہے، میرا امیر حسین، میرا امیر حسین ہے، میں اس کو سلام۔ مسلم تمہیں خبر نہیں، میں قتل کر دوں گا۔ کہاں قتل کر گئے مجھے معلوم ہے، لیکن اس ذلیل دربار میں کوئی قریشی ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے قریشی کہ نہیں؟ عمر سعد آگے بڑھا، میں ہوں قریشی، قبیلہ بنی زہرہ کا۔ اگر قریشی ہے تو بھی جانتا ہے کہ قریشی وصیت ضرور پوری کرتے ہیں مرنے والے کا۔ بولو کیا ہے وصیت؟ کا وصیت صرف اتنی ہے، صرف اتنی ہے۔ کوفے میں قرضدار ہو گیا تھا، میرے مرنے کے بعد یہ جو میں زرہ پہنے ہوں بہت قیمتی ہے، یہ میرے چچا مولا علی نے مجھے دی تھی، یہ رسول خدا کی زرہ ہے، اسے بیچنا اور اس سے میرا قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ حسین کہیں بھی راستے میں ہو فوراً انہیں خط لکھ دے کہ اب کوفے کی طرف نہ آنا، اور پھر ایک جملہ لکھایا اور کہا کہ یہ لکھ لے کہ حسین سے جانے والا یہ کہہ دے کہ کوفے کی طرف نہ آنا، اور اگر آنا ہی ہے تو بہن زینب نہ لا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے دو چھوٹے شہزادے میرے ساتھ تھے، کل عید کا دن ہے، کل وہ یتیم ہو جائیں گے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا تمہارے بچوں کی بھی عید ہوگی تو میرے بچوں کا خیال
دونوں بچوں کی شہادت میں صبح کی مجلس میں 11 بجے پڑھوں گا اور ہر سال دن کی ہی مجلس میں شہزادوں کی شہادت پڑھتا ہوں. اس وقت تقریر ختم ہو گئی اور تابوت برآمد ہوگا. بکر قاتل کا نام ہے، مسلم کو لے کر چلا دارالامارہ کی چھت. ابن زیاد نے کہا اوپر لے جا کے سر کو قطع کرو اور وہاں سے لاش کو پھینک دو، سر کو دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دو. شیر کی طرح زینے طے کرتے ہوئے مسلم اوپر پہنچے اور ایک بار مسلم کو گرا دیا گیا. اللہ، اب میں کیا پڑھوں؟